انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے ویسے ویسے ان کے اندر برائی بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آج ماحول ایسا ہے کہ انسان قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی اگر رائے کے دانے کے برابر بھی چیز موجود ہے تو وہ اللہ کی علم سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا. اس رائے کے دانے کے برابر کی چیزوں کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر اپنا کیمرہ لگا رکھا ہے. قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے ساری کوڑ کو پیش کر دیا جائے گا، اس مجرم کے سامنے اس کے سارے گناہوں کو، ان کے سارے کرتوتوں کو، ان کے سارے اعمال کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا کیسی یہ کتاب ہے، یہ نہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑا نہ بڑی چیزوں کو چھوڑا، الا احصاها، ساری چیزوں کو ضبط کر لیا، ساری چیزوں کی کوڑ موجود ہے. حاضرین جمعہ، آج ہم اور آپ جس ترقی یافتہ دور سے ہو کر گزر رہے ہیں، اس ترقی یافتہ دور میں انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو ترقی کی اور لے چلتا ہے، ویسے ویسے اس سماج کے اندر، اس انسانیت کے اندر گناہوں کا، برائیوں کا گراف بھی آگے بڑھتا جاتا ہے. انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے ویسے ویسے ان کے اندر برائی بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی برائیوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. آج ماحول ایسا ہے کہ انسان قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قدم قدم پر گناہ کا کام انجام دیتا ہے. پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی برائی میں ملوث ہے. آپ کسی بھی طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھ لیں، برائی برائی نظر آئیں گی. سماج کے اندر بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کسی کے اندر برائی برائی. کوئی سماج کے اندر کوئی ایک ایسی ذات یا کوئی ایسا انسان شاید کہ باقی ہو جس کے اندر برائیاں نہ ہو، بدکاریاں نہ ہو، گناہ کا کام ان کے اندر نہ پائے جاتے ہوں. اور کسی بھی معاملے میں لے لیں، چاہے وہ کام شریعت سے جڑا ہوا کام کیوں نہ ہو. آج ایک چھوٹا سا مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نکاح کرنا یا نکاح اپنی بچوں کا کرانا یہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا کام ہے. لیکن اگر ہم اس کام میں بھی دیکھیں تو ہم اس کام میں بھی شریعت کے مطابق انجام نہیں دے پاتے. یہ کام بھی ہمارے اندر رسم و رواج سے گھر گیا ہے، رسم و رواج کی جنجیروں سے ہم نے جکڑ دیا ہے. اسی طریقے سے جس میدان میں آپ چلے جائیں، ہر میدان میں سماج کے اندر برائیاں ہی برائیاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا کوئی ایسا فارمولا ہے، کیا کوئی ایسا قانون ہے، ایسا لا ہے، ایسے کوئی دوا ہے، کوئی میڈیسن ہے جس کو اپنایا جائے، جس پر عمل کیا جائے، جس کو اپنے اوپر ڈھالا جائے تو یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اپنے آپ کو برائی سے دور کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا اللہ رب العالمین نے قانون بتلایا ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ نے اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، جب ہم ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے کلام یعنی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ہمیں ایک حل ملتا ہے، ہمیں ان کا جواب ملتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں،
اگر ہم اس دوا کو اپنے لیے یوز کرنا شروع کر دیں، وہ حل اگر ہم اپنے لیے کرنے کی کوشش کریں، تو ضرور بے ضرور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو بدکاریاں ہیں، جو گناہ کا کام ہم انجام دے رہے ہیں، یقین جانیے کہ جس دن ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بیٹھا لیں گے، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں گے، ہم برائی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آخر وہ دوا کیا ہے؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اگر ہم اس آیت کی طرف غور کرتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس دوا کا نام پتہ چل جاتا ہے، اس میڈیسن کا نام ہمیں علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا لوگ برائی کرتے ہیں، بدکاریاں انجام دیتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے بان اللہ یرا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟ اللہ از واچنگ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز اگر ہم نے اپنے دماغ میں بیٹھا لیا، اگر ہم نے اپنے دماغ میں اس چیز کو تسلط کر لیا، تو یاد رکھیے کہ ساری برائیوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ جس دن ہم نے یہ دماغ میں بیٹھا لیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے تنہائی میں کریں، چاہے پبلکلی کریں، چاہے اپنے بیڈ روم میں کریں، دنیا کے کسی بھی کونے پر ہم ہیں، ہم سماج کے ساتھ ہیں، ہم والدین کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہیں، یا تنہا کہیں پہ بھی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین کی نظر نہ ہو، اللہ رب العالمین کی دیکھنا وہاں موجود نہ ہو، اللہ رب العالمین کا علم وہاں موجود نہ ہو۔ کوئی ایسی جگہ پوری کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ، یہ فکر، یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لیے، یقین جانیے ہم اپنے آپ کے اندر چینجنگ محسوس کریں گے، اپنے اندر بدلاؤ محسوس کریں گے۔ جس برائی ہمارے اندر پائی جاتی تھی، وہ برائیاں ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ کیا بہترین انداز سے حضرت لقمان علیہ السلام جب بھی اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، ان کی ایک ایک نصیحت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں بھی اللہ رب العالمین کی علم کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس میدان میں بھی اگر ہم دیکھیں لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو، سورہ لقمان اٹھائیے، آپ کو علم ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہترین بات اپنے بیٹے سے فرما رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر، رائی ہم اور آپ سب جانتے ہیں کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اللہ رب العالمین کی علم اور ان کی نظر کے بارے میں سمجھانے کے لیے رائی کا مثال دے رہا ہے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کتنا چھوٹا سا دانہ ہے،
اس کے بارے میں کہہ رہا ہے ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور وہ چیز فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ چٹیال میدان میں پائے جائیں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان کے کسی کونے میں پائے جائیں یا زمین کے کسی حصے میں پائے جائیں، یعنی زمین کے اندر بھی وہ رائے کے دانے ہیں، وہ رائے کے دانے کے برابر چیز پائی جاتی ہے، یأتی بہا اللہ رب العالمین کے سامنے اس چیز کو لا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر رائے کے دانے کے برابر بھی چیز موجود ہے تو وہ اللہ کی علم سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا۔ اس رائے کے دانے کے برابر کی چیزوں کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا۔ کیا بہترین بات ہے، آج دنیا ترقی کر رہی ہے۔ اسی مسجد کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 4 کونے پہ 4 کیمرے لگا رکھے ہیں ہم نے، کیوں؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے یا دنیا نے یہ کیمرے اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ سیکورٹی ہو سکے، سیکورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے۔ یہ پوری دنیا کیمرہ اس لیے یوز کرتے ہیں، اور جہاں جہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک چور چوری کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر ہم چوری کریں گے تو ہمیں پکڑ لیے جائیں گے۔ ایک بدکار انسان کسی کی طرف بد نظر سے دیکھنے کے لیے 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف اپنی غلط نگاہوں سے نگاہ ڈالا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں سزا ہوگی۔ ایک غلط کام کرنے والا اس لیے اپنے غلط کام سے باز آ جاتا ہے کہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ایک چور اپنی چوری سے باز آ جاتا ہے، ایک زانی زناکاری سے باز آ جاتا ہے، ایک لڑکی کو، عورتوں کو چھیڑنے والا وہ چھیڑخانی سے باز آ جاتا ہے، اس لیے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا کیمرہ ہے، اسے ہم اور آپ جیسے انسان نے بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا کیمرہ ہے کہ یہ کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے، یہ کیمرہ کبھی بھی اپنے اندر ریکارڈنگ کو جذب کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے، یہ ہمیشہ ریکارڈ نہیں کر سکتا، اس کے اندر چپس ہوتی ہیں، میموری ہوتی ہے، یہ کبھی بھی فل ہو سکتا ہے، اور جب یہ فل ہو گیا تو وہ مزید ریکارڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کبھی بجلی چلی گئی، ان کی بیٹری ختم ہو گئی تو یہ آپ کو ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ کبھی وائر کٹ سکتا ہے، وائر کٹ گیا تو یہ آپ کے کام کو آپ کو دیکھ نہیں سکتا، ریکارڈ نہیں کر سکتا، آپ کے حرکات و سکنات کو نقل نہیں کر سکتا۔ اور اس کیمرے سے ہم اور آپ ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ اس سے بھی بڑا ایک کیمرہ ہے، ایک ایسا کیمرہ موجود ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں، کبھی ان کو بجلی کی ضرورت نہیں، کبھی ان کو کسی وائر کی ضرورت نہیں، ان لمٹ میموری کارڈ اس میں موجود ہے، کبھی وہ فل ہونے والا نہیں، اور اس کیمرے میں صرف ہماری آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے، اس کیمرے میں صرف ہماری پکچرز ریکارڈ ہو سکتے ہیں، ہم نے جو حرکتیں کی ہیں ہماری حرکات و نقلات ہی ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کیمرہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں وہ آپ کے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے وہ کیمرہ کون سا کیمرہ ہے؟
ہم نے غور کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کیمرے کے بارے میں فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر اپنا کیمرہ لگا رکھا ہے اور وہ کرامن کاتبین ہے جو آپ کے ہر حرکات و سکنات کو، حرکات و نقلات کو لکھتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے دل کے اندر جو کچھ سوچتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، اس کو بھی لکھتا ہے اور وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ کیمرہ، دنیا کا کیمرہ جو ہے، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ، چاہے آپ ہائی سے ہائی کوالٹی کا یوز کر لیں، وہ صرف آپ کی آواز، آپ کی وائس کو ریکارڈ کر سکتا ہے، آپ کو پکچر کی شکل میں موجود کر سکتا ہے، آپ کی تصویر کھینچ سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اور صرف آنکھیں نہیں، آپ کی آنکھیں ہی وہ نہیں جانتا، آپ کی آنکھوں کی باتیں ہی صرف نہیں جانتا، وما تخفی الصدور، جو دل میں چھپے ہوئے ارادے ہیں، جو دل میں موجود ارادے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العالمین ریکارڈ کرتا ہے، جانتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا جو برائیوں میں ملوث ہیں، یہ جو بدکاریاں عام ہیں، یہ جو زناکاریاں عام ہیں، یہ جو گناہ کا کام عام ہے، جس دن ہم اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں گے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں کیمرہ ہے، وہ ہمارے اوپر ایک کیمرہ فٹ کر رکھا ہے جو ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، یقین جانیے ہم برائی سے دور ہو جائیں گے. ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارے سامنے اللہ ہمارے ہر اس اعمال کو پیش کرے گا. کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہوگی کہ جب پوری زندگی کی ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آپ 15واں پارہ کو اٹھائیے، سورۃ الکہف اٹھائیے، آپ کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، کہ جب مجرموں کے سامنے جو اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، جب ان کے سامنے کتاب لا کر رکھ دیا جائے گا، ان کی پوری زندگی کی ریکارڈ کو رکھ دیا جائے گا، مما فی، وہ جو کچھ کیا ہے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کہے گا اے کاش، یہ کیا شامت آ گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہلاکت ہے، یہ کیا بربادی ہے، ما لِهَذَا الْكِتَاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، یہ کیسا کیمرہ تھا کہ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس نے نہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو چھوڑا، نہ بڑی سی بڑی چیزوں کو چھوڑا. آج دنیا کے کیمروں کو دیکھ لیجئے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنی ہی ایم بی کی ریکارڈ ہو سکتی ہے، یہ اتنی ہی ہائٹ کی ریکارڈ ہو سکتی ہے، لیکن اس کیمرے میں کوئی قائد نہیں ہے. اس کیمرے میں اللہ رب العالمین کا کیمرہ کوئی لمٹ نہیں ہے،
چاہے کتنی سی بڑی چیزیں ہو جائیں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ضبط ہو جاتا ہے، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو جائے، آج اس کیمرے میں آج جو آپ نے یوز کر رکھا ہے، اگر آپ کی یہاں ایک سوئی یا ایک ذرہ اگر گر جائے، ایک رائے کے دانے اگر یہاں زمین پر گر جائیں، اس کیمرے کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ اس رائے کے دانے کو ضبط کر لے، لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ اتنا پاورفل کیمرہ ہے کہ وہ رائے کے دانے یہاں تک کہ جو ذرے اڑتے ہیں ہواؤں میں اس ذرے کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ بندہ کہے گا قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے سارے کوڈ کو پیش کر دیا جائے گا، اس مجرم کے سامنے اس کے سارے گناہوں کو، ان کے سارے کرتوتوں کو، ان کے سارے اعمال کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا کیسی یہ کتاب ہے کہ انہیں نہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑا نہ بڑی چیزوں کو چھوڑا، الا احصاها، ساری چیزوں کو ضبط کر لیا، ساری چیزوں کی ریکارڈ موجود ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ضبط کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا تو ہمارے سماج میں جو یہ زناکاری ہیں، ایک انسان جو بدکاری کرتا ہے وہ بدکاری سے باز آ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے روز 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ کیا ہی خوش نصیب بندہ ہوگا۔ ان خوش نصیب بندوں میں کون ہوگا؟ جو بدکاری سے باز آتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ان 7 قسم میں سے ایک قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسا آدمی جسے عام عورت نہیں، ذات منصب و جمال، دنیا کی خوبصورت ترین عورت، اور وہ بھی مال و دولت والی عورت، منصب والی عورت، خاندان والی عورت، انہیں دعتہم، اسے بدکاری کے لیے دعوت دیتے ہوں، بلاتے ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث پہ چاروں طرف سے بدکاری کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، پکڑ جانے کا ڈر نہیں، الزام لگنے کا ڈر نہیں۔ الزام کس بات کی؟ ہم نے خود سے اس عورت کو چھیڑا نہیں، وہ عورت ہمیں دعوت دے رہی ہے، لیکن اور ہمیں کسی چیز کی اور پریشانی نہیں ہے۔ اگر دنیا ہم سے الگ ہو جائے تو الحمدللہ یہ عورت ایسی عورت ہمیں دعوت دے رہی ہے جو ذات منصبین ہیں، مال و دولت والی ہیں، یہ ہماری زندگی پار لگا دیں گی۔ اتنا اچھا موقع پا کر کون ہوگا جو اس عورت کی طرف مبذول نہیں ہوگا؟ کون ہوگا کہ وہ ان کو پانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا؟ ایسی صورت میں اتنی آزادی کے بعد، اتنی چھٹکارا کے بعد، اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہوئے اس عورت سے دور ہو جاتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس خوش نصیب بندے کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ساری چیزیں موجود ہے، کوئی الزام نہیں، کوئی خطرہ نہیں،
لیکن صرف وہ اپنی لذت کو اس لیے ٹھکراتا ہے، وہ اس خوبصورت عورت کی بات پر اس لیے نہیں آتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور اس بندے کو اسی لیے اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہو، تو اپنے ذہن میں میک اے پوائنٹ آف یور مائنڈ، آپ اپنے ذہن میں ایک پوائنٹ بیٹھا لیجئے، یہ نقطہ بیٹھا لیجئے، اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لیجئے، اللہ از واچنگ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پوری دنیا سے آپ اوجھل ہو جائیں، آپ کے والدین آپ کو دیکھے یا نہ دیکھیں، آپ کے بڑے آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کی سماج آپ کو دیکھے یا نہ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دنیا کے اندر ہو، آپ باہر ہو، آپ جنگلات میں ہو، آپ سماج کے ساتھ ہو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ تصور جس دن آپ اپنے ذہن میں پیدا کر لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یقین جانیے کہ اس دن اللہ رب العالمین کی یہ جو نعمت ہیں، یہ جو وعدہ ہیں، آپ اس پر صادق اتریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک آپ کو اور مثال دیتا چلوں، آپ نے سنا ہوگا، اسی حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان خوش نصیب 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ، ایک قسم کے وہ آدمی بھی ہوں گے جو خالی وقت میں اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کا معافی مانگتا ہے، اپنی جرم کا معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فاضت عینا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، رات کی اندھیری میں تنے تنہا جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے، اس بندے کو ان کی سرزد کردہ گناہ اس قدر ان کو جھڑکاتا ہے، ان کی روح کو کپاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اسے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ آج ہمارے کیمرے سے ہم بچتے ہیں، دنیا کے کیمرے سے بچتے ہیں، یہ کیمرہ اللہ رب العالمین کا ایک ایسا کیمرہ جو ہماری صرف حرکات و نقلات کو نہیں بلکہ ہم جو بات کرتے ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے کوئی الفاظ ایسی نہیں نکلتی جس سے ریکارڈ نہیں کیا جاتا ہو، جسے سیف نہیں کیا جاتا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اپنے سماج سے برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سماج کے بچوں کو، نوجوان کو سدھارنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سماج کو، سوسائٹی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ بیٹھا لیجئے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ بنو اسرائیل کے ان 3 لڑکوں کے بارے میں سوچئے کہ بارش کا موسم تھا، تینوں تفریح کے لیے پہاڑ کی طرف نکل پڑے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، وہ بارش سے بچاؤ کے لیے غار میں گھس گئے۔ غار کے اندر جیسے ہی وہ گئے، ایک بڑا سا چٹان آیا، ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس غار کا منہ کو بند کر دیا۔ اس کے نکالنے کے لیے، اسے باہر آنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ کیسے آئے گا باہر؟
ان کو ایک راستہ سوجھا, ایک راستہ نظر آیا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں, جو ہم نے اچھائیاں کی ہیں, ان کے حوالے سے ہم اللہ سے دعا مانگے. یہی ایک راستہ بچا ہوا ہے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ راستہ اوپن ہو سکتا ہے. سارے لوگوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا. ان میں سے ایک بندہ تھا, وہ بندہ کہتا ہے اللہم, اے میرے پروردگار, انہو کانت لی ابنت عمی, انہو کانت لی ابنت عمی, اے میرے پروردگار میرے لیے, یعنی میری ایک چچیری بہن تھی, چاچا زاد بہن تھی, چاچا کی لڑکی تھی, جسے میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا, میں اس سے محبت کرتا تھا, مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا, اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں, اسے میں یوز کروں, اس کے ساتھ بدکاری انجام دوں. ایک وقت ایسا آیا کہ بارش کی وجہ سے پورے شہر میں کیسانی بڑھ گیا, ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی. ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا, وہ پریشان حال تھی. وہ میرے پاس آیا, وہ عورت میرے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی میری مدد فرما, مجھے اچھا موقع ملا, مجھے اس کو اپنے لیے میل کرنے کا اچھا موقع ملا. میں نے ان کے لیے کنڈیشن رکھا, شرط رکھا کہ اگر تم میرے لیے تیار ہو جاتی ہو تو میں تمہیں دینار و درہم سے نواز دوں گا. بات فائنل ہو گئی, مجبوری ہے, کیا کرتا بیچارہ, ان کے پاس کھانے کو نہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, گھر والے تڑپ رہے ہیں, رہنے کے لیے جگہ نہیں, مجبوری ہے, کیا کرتا. وہ ان کی کنڈیشن کو مان لی, شرط کو مان لیے, اور پھر وہ اس بدکاری کے لیے تیار ہو گئی. عین وقت تھا, عین موقع پہ جب میں ان کو یوز کرنے والا ہی تھا کہ وہ میری بہن مجھ سے کہتی ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اے میرے چچا زاد بھائی, اللہ سے ڈرو. وَلَا تَفُضَّ خَاتَمْ إِلَّا بِحَقِّهِ, اور اس چیز کو یوز نہ کرو جو تمہارا حق نہیں ہے, جس میں تمہاری کوئی رائٹس نہیں ہیں, اس کو یوز کرنے سے بچو, اللہ سے ڈرو. یہ جیسے ہی کلمہ ان کے زبان سے نکلی, میرے دل میں اللہ تیرا خوف پیدا ہو گیا. میں نے ان کو دینار و درہم بھی عطا کر دیا, اور ان بدکاری سے میں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. میں نے وہ بدکاری انجام نہیں دی. اللہ, اس چیز کو صرف میں نے تیرے خوف کے لیے کیا تھا, تیرے ڈر سے کیا تھا. اللہ, تو اس کے حوالے سے میرا یہ راستہ اوپن کر دے. تو پھر وہ غار کا پتھر ہٹتا ہے اور اس کے لیے راستہ اوپن ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے کہ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر انسان کے دل میں جب یہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو کس قدر وہ برائیوں سے بچتا ہے. عین موقع پہ تھا, برائی ہونے کو تھی, بدکاری انجام ہونے کو تھی, لیکن اللہ کا خوف کس قدر اسے برائی سے بچاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج ایک نیک سماج بن جائے, ایک مثالی سماج بنے, ایک مثالی سوسائٹی بنے, تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بیٹھانا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے.
جس دن ہم نے یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیا کہ اللہ کا کیمرہ ہمیشہ آن رہتا ہے، اوپن رہتا ہے، اللہ کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اللہ کا ریکارڈنگ کبھی بند نہیں ہوتا، تو ہم برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جس دن ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائیں گے اس دن یہ ہمارا سماج سدھر جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ضرور بیٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ ایمان مضبوط کریں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین کی اس بصیرت پر ہمیں ایمان پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی